والسلام اس کے پیارے محبوب خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار رحمت پروردگار بے چین دلوں کی قرار غم گساروں کی غم گسار اللہ کے یار خدا کی خدائی کے مختار احمد مجتبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ کروڑوں درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز حاضرین، آج کا یہ اجتماع دعا کے لیے منعقد ہوا ہے۔ حاجی محمد نواز گجر دنیا سے انتقال کر گئے، بھرپور زندگی گزار کر گئے، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات اور اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے اور احسن انداز سے انہوں نے گزاری۔ ان کے بیٹے خادم حسین گجر، مظہر نواز گجر، اظہر اقبال، محمد اعجاز، ان سے آج سارے ہم اظہار تعزیت کے لیے ان کے والد کی بلندی درجات اور دعا کے لیے مسجد کے اندر جمع ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان بچوں کو، خاندان والوں کو، بیٹیوں کو اللہ پاک صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے آج حکم ہوا کہ والد کی شان بیان کرنی ہے۔ والدہ ماں کی شان گائے بگائے سنتے رہتے ہیں آپ۔ باپ کی بڑی شان ہے، اگرچہ بیان کم کی جاتی ہے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، ایک آیت نہیں بلکہ سورہ بلد کی پہلی آیات پڑھی ہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے، اور یہ شہر مکہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے مکے شہر کی قسم ہے، نام نہیں لیا لیکن فرمایا مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اور جب یہ سورت اتری تو مکے میں اتری، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس شہر مکہ کی قسم اٹھائی۔ کیوں اٹھائی شہر کی قسم؟ اس لیے کہ عام چیز کی تو رب قسم اٹھاتا نہیں۔ میں اگر آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھ کر قسم اٹھاؤں اور میں یہ کہوں کہ مجھے اس لاؤڈ سپیکر کی قسم ہے، تو آپ حضرات کہیں گے کہ یہ بھی کوئی چیز ہے قسم اٹھانے والی؟ ہاں، یہ مقدس ہے، ممبر رسول اس کو کہتے ہیں۔ میں اس کے تقدس کی وجہ سے حضور کے ممبر کی قسم اٹھا سکتا ہوں، اس مصلی کی قسم اٹھا سکتا ہوں، میں مسجد کی قسم اٹھا سکتا ہوں، یہ مقدس ہے۔ میں الماری میں پڑے ہوئے قرآن کی قسم اٹھا سکتا ہوں، اللہ کی کتاب ہے۔ میں رسول اللہ کی قسم اٹھا سکتا ہوں، اللہ کے محبوب ہے۔ میں خدا کے جلال اور عظمت، عظمت اور کبریائی کی قسم اٹھا سکتا ہوں، اس لیے کہ خدا ساری کائنات کا خالق ہے۔ عام چیز کی قسم نہیں اٹھائی جاتی۔ اللہ نے جب قسم اٹھائی تو عام قسم نہیں اٹھائی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ کیوں اٹھاتا ہے؟ فرمایا اس لیے اٹھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد، اس لیے اٹھاتا ہوں معبود تو اس شہر میں رہتا ہے، یہ شہر تیرا شہر ہے۔ اور علماء نے لکھا، کہا جب اللہ نے مکے کی قسم، حضور مکے میں تھے، اللہ نے مکے کی قسم اٹھائی، مکہ اعلیٰ تھا، مکہ افضل تھا سارے شہروں میں، لیکن جب حضور مدینے آئے تو مدینہ اعلیٰ ہے۔ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ سارے شہروں سے افضل، جب مدینے آئے تو مدینہ سارے شہروں سے اعلیٰ۔
جب میرے پاک نبی آسمانوں پہ گئے سدرا پہ حضور کے قدم تھے تو سدرا آلہ، جب اللہ کی عرش پر گئے تو اللہ کا عرش آلہ، جب میرے پاک نبی جنت میں گئے تو جنت سب سے آلہ۔ لوگوں جہاں میرے نبی پاک آج اس روضہ اقدس اس قبر انور کے اندر تشریف فرما ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی آلہ ہے۔ حضور کا وجود جہاں آج تشریف فرما جاؤ، حضور جس قبر کے اندر ہے وہ قبر حضور کا وہ حصہ وہ ٹکڑا وہ جنت سے بھی آلہ ہے، مکے سے بھی آلہ ہے، باقی مدینے کے شہر سے بھی آلہ ہے، وہ اللہ کی عرش سے بھی آلہ ہے۔ اور عام بدر نے لکھا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر کے بہت بڑے محدث ہوئے ہیں، یہ فیصلہ انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں آج اگر دنیا فیصلہ مانگے کہ سب سے اعلیٰ مقام کس جگہ کا ہے، کہتے ہیں جہاں پر حضور آج تشریف فرما ہے نا وہ زمین کا ٹکڑا اعلیٰ ہے، وہ زمین کا ٹکڑا جب مکے میں چلتے تھے تو مکے کی گلیاں مقدس تھی، مدینے میں چلتے تھے تو مدینے کی گلیاں اعلیٰ تھی، اس لیے کہ وہاں کملی والے کے قدم لگتے ہیں۔ سارے جگ تو نرالیاں لگدیاں نے مدنی سرکار دیاں گلیاں، ایکو دور تائیں شرمندہ کرن خالق دے یار دیاں گلیاں۔ حضرات کو جو لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اب میں ایک بات اب کروں، اللہ پاک قسم اٹھاتا ہے نسبت کی وجہ سے، حضور کی نسبت ہوگی۔ قرآن نے کہا اس فرما والعادیات ضبحن فالموریات قدحن فالمغیرات صبحن فاثرنا بہ نقعا فوسطنا بہ جمعا، فرمایا مجھے گھوڑوں کی قسم ہے۔ دادا اس گھوڑوں کی قسم اٹھاتا ہے، سواریوں کی قسم اٹھاتا ہے، فرمایا نہیں اس سے آگے بھی مجھے ان کے سموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے اس مٹی کی بھی قسم ہے۔ اب اللہ سے پوچھو یا اللہ مٹی کی قسم اٹھا رہا ہے، فرمایا لوگوں بات سمجھو، مٹی کا تعلق سموں کے ساتھ ہے، سموں کا تعلق قدموں کے ساتھ ہے، قدموں کا تعلق تانوں کے ساتھ ہے، تانوں کا تعلق قبر کے ساتھ ہے، قبر کا تعلق اس سین کے ساتھ ہے، اور سین کا تعلق نبی کے صحابی کے ساتھ ہے، صحابی کا تعلق رسول کے ساتھ ہے۔ رفضہ میں بندے کو نہیں دیکھتا، میں چلیوں کو نہیں دیکھتا، میں گردوں غبار کو نہیں دیکھتا، میں تو اپنے مصطفیٰ کی نسبت کو دیکھتا ہوں۔ میں قسم اٹھاتا ہوں، ان کی قسم اٹھائی۔ اب آپ اندازہ لگائیں پاکیزگی کا، طہارت کا، تو جب اللہ قسمیں اٹھانے لگا مقدس چیزوں کی توجہ مل کر، لا اقسم بہذا البلد، یہاں پر میں ایک بات کر دوں برکت کے لیے، یار میں آپ سے پوچھتا ہوں گلیاں روڈ پتھر جن کا تعلق حضور کے ننین کے ساتھ ہے وہ اتنی مقدس ہیں، وہ اتنی اعلیٰ ہیں، حالانکہ وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ بھائی گھوڑے ہو، گھوڑے کی زین ہو، وہ نبی کے جسم کا حصہ نہیں، وہ صحابی ہو، نبی کے جسم کا ٹکڑا نہیں۔ میں صدقے جاؤں اور جن کو نسبت ہے ان کی تو اللہ قسم اٹھاتا ہے، ان کی عظمت و تقدس قرآن بیان کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا کان کھول کر آنکھیں بیدار کر کے ذرا تم قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، پھر بندے کا ذہن کھلتا ہے، پھر ایمان کے دروازے کھلتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جس کا تعلق حضور کے ننین کے ساتھ ہو اس کی اتنی شان ہے، جو کپڑا نبی کے جسم سے لگے اس کپڑے کا یہ مقام ہے، نبی کی دستار کا یہ مقام ہے، اور نبی کے شہر کا یہ مقام ہے، تو جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کی قسم، خاتون جنت زہرا بتول وہ ہے جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ قاضی صاحب کیا نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے،
نالین کے ساتھ لگنے والی نسبت کا یہ مقام ہے، تو جو نبی کے جسم کا حصہ ہے اس کی کیا شان ہے؟ جس راتوں سونیاں لنگ جاویں اودی خاک اٹھا کے میں چم لینا، جس راتوں سونیاں لنگ جاویں اودی خاک اٹھا کے میں چم لینا، جدوں ہجر ستاوے پنا تیرا اکھیاں نوں ملا کے چم لینا۔ اللہ مقدس چیزوں کی قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم ہے، وہاں کا ہلو بہذا البلد، پیارے اس لیے کہ وہاں پر تیرے نالین لگتے ہیں، تیرے قدم لگتے ہیں، ووالد وما ولد، سبحان اللہ، ذرا پیار سے کہہ سبحان اللہ، ووالد، فرمایا مجھے والد کی قسم، سبحان اللہ، ووالد، مجھے باپ کی قسم، ووالد وما ولد، مجھے بیٹے کی قسم۔ علماء نے لکھا اس باپ سے مراد جناب ابو البشر آدم علیہ السلام ہے، کچھ علماء نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام ہے، کچھ علماء نے لکھا جناب حضرت جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہے، کسی نے لکھا جناب اسماعیل علیہ السلام ہے، اور کسی نے کہا اس سے مراد ساری کائنات میں سے انمول نبی پاک کے باپ جناب عبداللہ پاک ہے۔ میرے نبی کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، میرے نبی کی ماں جیسی کائنات میں کسی کی ماں نہیں۔ لیکن ذرا نام نہیں لیا، جس طرح مکے کا نام نہیں لیا، لا اقسم بہذا البلد شہر کہہ کر قسم اٹھائی، اسی طرح باپ کا نام نہیں لیا لیکن باپ کی قسم اٹھائی۔ فرمایا پیارے محبوب تیری جد میں آدم علیہ السلام تک جتنے تیری جد میں باپ بن کر آئے میں ان کی قسم اٹھاتا ہوں، وما ولد، میں بیٹے کی قسم اٹھاتا ہوں، اگر باپ ابراہیم ہے تو بیٹا اسماعیل ہے، اگر بیٹا اسماعیل ہے تو باپ اس کی بیٹا، اگر باپ اسماعیل ہے تو بیٹا اس کی نسل سے آنے والے جناب عبدالمطلب بھی ہیں، جناب عبداللہ بھی ہیں۔ اگر بیٹے کی قسم اٹھائی ہے تو لوگوں بیٹا تو پھر ابراہیم کا بیٹا اسماعیل ہے، عبدالمطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ ہے۔ اگر باپ کی رب قسم اٹھاتا ہے خدا اس باپ کی قسم ہے جس کی گود کے اندر نبی پلتا رہا، یا اس باپ کی قسم ہے جس کی گود کے اندر علی پلتا رہا۔ والد وما ولد، مجھے قسم ہے باپ کی بھی، بیٹے پورا قرآن پڑھ لو، ماں کی بڑی شان ہے، اتنی شان ہے، اتنی شان ہے، ماں کی بے پناہ شان ہے۔ حضور نے فرمایا الجنت تحت الاقدام امہات، فرمایا 7 آسمانوں سے اوپر سدرہ اور سدرہ سے اوپر جنت ہے، جو اتنی دور کی جنت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں نے وہاں سے اتار کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ لوگوں کو اب بھی سمجھنا ہے، لوگ کہتے ہیں نبی دے کیا سکتا ہے؟ میں نے کہا 7 آسمانوں سے اوپر جو جنت ہے نا، رسول اللہ نے وہ لا کر تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ اور جس کے قدموں کے نیچے ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، عبدال ہو، قلندر ہو، حافظ ہو، قاری ہو، علامہ ہو، چودھری ہو، نواب ہو، نمبردار ہو، جو بھی ہو، اور جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے وہ تیری ماں ہے، اور تیری ماں کی جنت ہے جس کی رضا کے اندر ہے وہ تیرا باپ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ باپ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ باپ ہے۔ حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ باپ جو ہے نا، حضور نے فرمایا اوسط الجنہ، اوسط باب الجنہ، فرمایا جنت کا صدر دروازہ ہے۔ باپ کیا ہے؟ جنت کا، حضور کی حدیث ہے باپ جنت کا صدر دروازہ ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں جی بابا فرید پاک پتن جاتے ہو، جنت کہاں؟
یہ دروازہ کہاں؟ دنیا میں دروازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا باب فرید کے دروازے پر تم شک کرتے ہو، اس کو چھوڑو. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے گھروں کے اندر جنت کے دروازے لا کر رکھ دیے ہیں. فرمایا صبح اٹھو جنت کے دروازے کی زیارت کر سکتے ہو. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا باپ کے چہرے کو دیکھو، جو بیٹا صبح اٹھ کر باپ کے چہرے کو دیکھ کے مسکراتا ہے، فرمایا اللہ ایک مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے. دیدی نہیں زور سے کو سبحان اللہ. آج حالت یہ ہے کہ نئی نسل آئی، ان کے پاس وقت نہیں ہے. موبائل کے لیے وقت ہے، یوٹیوب کے لیے وقت ہے، فیس بک کے لیے وقت ہے، اور چیٹ کرنے کے لیے وقت ہے، یاروں دوستوں کی محفلوں کے لیے وقت ہے. بوڑھے باپ کے لیے وقت نہیں ہے. رات ہوتی تھی، شام کے وقت گھر کے اندر جتنے بیٹے ہوتے تھے باپ کے پاس بیٹھ جاتے. باپ انہیں اپنا کلچر دیتا، بیٹا فلاں بندے کے ساتھ ہمارا یہ مراسم ہے، فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا یہ تعلق. باپ مر جائے بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا آنے والا کون ہے، کہاں سے آیا ہے. تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے بیٹے ہوتے ہیں، سعادت مند اس دور کے اندر وہ بیٹے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ ہمارے ابے کا تعلق کس بندے کے ساتھ تھا، ہمارے ابے کا یار کون تھا. اللہ کی قسم جو باپ کا دوست ہے اس کی اہمیت رسول اللہ نے یہ بتائی. حضور نے فرمایا باپ فوت ہو جائے اگر اس کی خدمت تو نہیں کر سکے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیسے راضی کریں؟ فرمایا باپ کے دوستوں کو راضی کرو، قبر کے اندر باپ راضی ہو جائے گا. دلی نہیں زور سے کو سبحان اللہ. بھئی تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، پیچھے جگہ تنگ ہو گئی ہے، تھوڑا آگے ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ. ہاں آگے آ جاؤ، تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ، تھوڑا آگے ہو جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. حضرات حضور نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ باپ جنت کا صدر دروازہ ہے، گھر کے اندر جنت کا دروازہ ہے. صبح اٹھ کر اپنے باپ کے چہرے کو دیکھے تو فرمایا بیٹا صبح اٹھ کر باپ کے چہرے کو پیار سے محبت سے دیکھ کر خوش ہو جائے، اللہ ایک حج کا اور 2 مقبول عمروں کا ثواب. جا کر دیکھیں نا، اللہ کی قسم خانہ کعبے کے غلاف کے ساتھ لوگ لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، لپٹ کر دعائیں مانگ رہے ہیں، بیت اللہ کے پاس دعائیں مانگ رہے ہیں. میں نے کہا وہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن میں سچی بات ہے میں حضور کے منبر پر بیٹھا ہوں، جس بندے کا گھر کے اندر باپ راضی نہیں ہے نا، وہ کعبۃ اللہ بھی چلا جائے اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. ہاں اللہ دعا قبول نہیں کرے گا. یہ کسی بندے کو شک ہے کہ باپ ناراض رہے، وہ بابا فرید کے دروازے سے گزرے تو جنتی ہو جائے گا. نہ باپ کی دعا ہوگی تو بابا فرید کا دروازہ بھی کام آئے گا، وہ بھی جنت کا دروازہ بن جائے گا. اللہ کی قسم باپ کی دعا ہوگی تو کعبۃ اللہ تمہارا استقبال کرے گا، اللہ کی رحمت تمہارا استقبال کرے گی. لیکن اگر باپ گھر پر ناراض ہوا، باپ کو دوائی کی ضرورت ہے، باپ کو کمائی کی، ماں کو دوائی کی ضرورت ہے، بیٹا کسی دربار پہ جا کے بیٹھ گیا اور جا کر وہ کہتا ہے کہ میں فلاں دربار فلاں پیر صاحب کے پاس دعائیں لے رہا ہوں. غلط بات ہے، نہیں پیر صاحب کی دعائیں کام آئیں گی. آپ تو عام پیر کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ غوث پاک کی دعا بھی اس بندے کو نہیں لگتی جس کا باپ گھر کے اندر ناراض ہو، جس کی ماں گھر کے اندر ناراض ہو. ماں اور باپ کو راضی کرو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی اور ماں کی بھی شان بیان کی ہے. حضور جب باپ کی یاد آتی تھی نا رو پڑتے تھے. ایک مرتبہ ابو جال نے بیت اللہ کے پاس حضور گئے نا، ابو جال نے پکڑ لیا، حضور کو مارا، سرکار کے سر مبارک سے لہو بہنے لگا. تو حضرت امیر حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، گھر واپس شام کو آئے نا تو نوکرانی کھانا لے کر آئی. اس نے کھانا آگے رکھا تو رو پڑی. امیر حمزہ پوچھتے ہیں کیوں روتی ہے؟ تو وہ رو کر کہتی ہے آج میں نے محمد کو مار کھاتے دیکھا ہے. ابو جال مار رہا تھا، میں سوچ رہی تھی اس کا باپ ہوتا تو اس کو چھڑا لیتا. آج چھڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا. اللہ کی قسم حضرت امیر حمزہ نے کھانا رکھا، اسی وقت گئے.
لوہے کی کمان تھی، ابو جال کے سر پہ ماری، سر پھوڑ دیا۔ واپس آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں، میں نے ابو جال کا سر پھوڑ دیا ہے۔ میرے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ کے ہاتھ اٹھا کر رو رہے تھے اور فرماتے تھے چچا آج مجھے اپنا باپ بڑا یاد آیا ہے، مجھے اپنا والد بڑا یاد آیا ہے، میرا باپ ہوتا کوئی میرے سامنے نہ آتا۔ لوگوں باپ، یہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ آج تو دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے نا، تیرے شناختی کارڈ پہ جو تیری پہچان ہے وہ تیرا باپ ہے۔ بیٹا امریکہ چلا جائے، دنیا کے کسی کونے پر چلا جائے، جب اس سے اس کی شناخت پوچھی جائے گی، جہاں اس کا نام ہوگا اس کا نام کام نہیں دے گا، وہ کہیں گے بیٹا کس کا ہے، بیٹا کس کا ہے، بیٹا۔ یہ شناخت ہوتی ہے۔ بہت بڑا بھی بن جائے، دنیا کا وزیر اعظم ہو، باپ شناخت ہے، بیٹا کس کا ہے۔ دنیا کا صدر ہو، بیٹا کس کا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ باپ تمہاری شناخت ہے، جس سے تمہاری پہچان ہے۔ اللہ کی قسم خدا کے دربار میں جاؤ گے، اگر باپ ناراض ہوا تو رب تعالیٰ بھی اپنی رحمت کا دروازہ تمہارے لیے نہیں کھولے گا۔ اس لیے اپنے باپ کو راضی کرو، اپنے باپ کو راضی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آیا، آ کر عرض کرتا یا رسول اللہ میں مقدمہ دائر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عرض کرتا یا رسول اللہ میرا باپ، میں پیسے کما کے لے جاتا ہوں، وہ مجھ سے لے لیتا ہے، مجھے واپس کوئی نہیں دیتا، میں جب مانگتا ہوں مجھے دیتا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے بھیجا، میں سرکار کی بارگاہ کے اندر گیا، میں نے اس کے بوڑھے باپ سے کہا مجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ اس کا باپ چل نہیں سکتا، مشکل کے ساتھ لاٹھی کے سہارے پر لاٹھی ٹیک ٹیک کر چلنے لگا، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، سر اس کا جھکا ہوا ہے، ہاتھ کے اندر لاٹھی پکڑی، سرکار نے مجھے بلایا ہے، میں ان راہوں پر صدقے جاؤں جہاں سے تو سرکار کا پیغام لے کر آیا ہے۔ حضور کے صحابی کو کہتے ہیں میں صدقے جاؤں اس راستے پر جہاں سے تو چل کر سرکار کا پیغام لے کے آیا ہے، لیکن مجھے اتنا تو پتا آج آقا نے مجھے یاد کیسے کیا ہے۔ اس نے کہا تیرا بیٹا کوئی تیری شکایت لے کے آیا ہے۔ اب یہ بوڑھا بابا چلتا چلتا سرکار کی بارگاہ کے اندر آ رہا ہے، اتنے موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ کر کے زمین پر گرتے جا رہے ہیں۔ اپنے دل کے اندر فریاد کے طور پر چھوٹے چھوٹے عربی کے شعر بناتا ہے، دل کے اندر بار بار پڑھتا جاتا ہے۔ سرکار کی بارگاہ کے اندر پہنچا، بابا پہنچا نہیں، اس کے گرنے والے آنسوؤں کی صدا اللہ کے دربار میں پہنچ گئی۔ رب نے فرمایا جبریل جلدی جا میرے محبوب سے جا کے کہہ دے بیٹے کی بات بعد میں سننا، اس کے دل کے اندر جو فریاد ہے، جو اس کی آنسوؤں کے ساتھ اس کے اندر شعر، اس کے دل کے اندر انگرائیاں لیتے رہے، پیارے محبوب اس سے پہلے وہ فریاد سن لے۔ چلتا چلتا حضور کی بارگاہ کے اندر آ گیا، میرے سرکار کے پاس جب پہنچا اپنے بیٹے کو کھڑا ہوا دیکھا جس نے حضور سے شکایت کی تھی۔ میرے آقا نے عرض کرتا یا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں۔ بندہ نواز میں آ گیا، سرکار نے فرمایا تیرا بیٹا تیری شکایت لے کے آیا ہے، لیکن ابھی نہ بیٹے کی بات ہوگی نہ شکایت کی بات ہوگی، مجھے وہ بتا جو رستے کے اندر چھوٹے شیر بنا رہا تھا، تیرے آنسو ٹپک رہے تھے، دیکھ کر کہتے ہیں آقا وہ شیر تو میں نے کسی کو سنائے نہیں، وہ تو میں نے اپنی زبان سے گنگنائے نہیں، وہ تو میرے دل کے اندر انگڑائیاں لے رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تو گھر سے چلا ہے، تیرے آنسو زمین پر گرے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر تیری فریاد پہنچی ہے۔ اللہ نے جبریل کو یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ اس کی بات بعد میں سنوں، تیرے شعر پہلے سنوں۔ دینی زور سے کو سبحان اللہ۔
حضور نے فرمایا بتا کیا سوچ رہا تھا؟ اس کا یا رسول اللہ میں سوچ یہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ ایک وقت تھا میری شادی ہوئی، میں دعائیں مانگنے لگا یا اللہ بیٹا عطا کر دے، بیٹا مل گیا، میں پہاڑوں کے اندر جا کے جنگلوں کے اندر جا کے لکڑیاں کاٹ کر بازار کے اندر جا کر بیچا کرتا تھا، یا رسول اللہ سارا دن بھوکا بھی رہتا ہوں، سارا دن پیاس بھی برداشت کرتا، اس کے لیے میں کما کے لے آتا ہوں، یا رسول اللہ جب یہ بیمار ہو جاتا مجھے سامنے موت رقص کرتی ہوئی نظر آتی، یا رسول اللہ اس کو اٹھا کر میں حکیموں طبیبوں کے دروازوں پر ساری ساری رات کھڑا رہتا ہوں، یا رسول اللہ اگر یہ رات کو سوتا نہیں تھا تو یا رسول اللہ میں اس کے سونے کا انتظام کرتا ہوں، میرے آقا میں نے کبھی روتا تھا میں اس کے ساتھ روتا تھا، یہ خوش ہوتا تھا میں اس کے ساتھ خوش ہوتا تھا، اب میری کمر جھک گئی ہے، میں کام کرنے کے قابل نہیں رہا، یا رسول اللہ یہ کمائی کر کے لاتا ہے مجھے دیتا ہے، آقا میری چھوٹی چھوٹی 3 بیٹیاں ہیں، میں ان کے لیے چھوٹا چھوٹا تھوڑا تھوڑا کر کے جھیل اکٹھا کرتا رہتا ہوں، یا رسول اللہ میری 3 بہنیں ہیں، اس کی پھوپھیاں ہیں، آقا وہ بھی نادار ہیں، میں ان کے خرچے کا اہتمام کرتا ہوں، یا رسول اللہ اس عمر کے اندر خود کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں جا کے مزدوری کر سکوں، میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ سکوں، آپ کی بارگاہ میں فریاد لے کر آ گیا، یا رسول اللہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کملی والے آج کے بعد نہ اس کی کمائی کی ضرورت ہے نہ اس کے پیسوں کی ضرورت ہے، آقا آپ مجھے معاف فرما دے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گر رہے تھے، حضور رو رہے تھے، میرے آقا نے بابے کی بات سنی، اللہ کی قسم حضور کے صحابی کہتے ہیں ہم نے اس رحمت للعالمین کو دیکھا جو خیروں کے لیے چادریں بچھاتا ہے، جو پتھر مارنے والوں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ رسول اپنی جگہ سے اٹھے، حضور نے اس بچے کا گریبان پکڑ لیا، زور سے گریبان پکڑ کے فرمایا اوئے انتا مالو کا لے ابی کا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، حضور نے فرمایا انتا ومالو کا ابی کا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال یہ سارے کا سارا تیرا باپ کا ہے، مجھے پتا نہیں تیرے باپ نے کس مشکل میں تجھے ڈھالا ہے، کس مشکل میں تجھے اس عمر تک پہنچایا ہے، لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے راضی نہیں ہوتے، اس نوجوان سے ناراض ہوتے ہیں جو دوستوں کے اندر بیٹھ کر دارے کے اندر بیٹھ کر اڈے پر بیٹھ کر اور اپنی کلاس میں بیٹھ کر یہ کہے میرا ابا جو ہے وہ تو پہلے زمانے کا بندہ ہے، میرے ابے کو پتہ کوئی نہیں ہے، اور لوگوں کے اندر کہے کہ میرا ابا جو ہے یہ تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے، میری بےزتی کر دیتا ہے، اللہ کی قسم قرآن نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اڈے پر کھڑے ہو کر باپ بےزتی کرے تمہاری، کلاس میں آ کر تمہارا باپ تمہاری بےزتی کرے، تمہارے دوستوں کی محفل میں تمہاری بےزتی کرے، اگر گردن جھکا کر یوں سن لیتے ہو نا، اس کو قرآن کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وہ ہے باپ کا فرما بردار بیٹا، پھر رب کی رضا تمہارا استقبال کرتی ہے، اور اگر باپ کو اسی طرح جواب حکم ہے شریعت کا باپ کے آگے نہ چلو، بیٹا باپ کے آگے نہ چلے پیچھے چلے، بیٹا باپ آئے بیٹھا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو کر باپ کا استقبال کرے، حضرات گرامی باپ سے پہلے بات کرنے سے پہلے خود بات نہ کرے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ فرما بردار بیٹا ہے، اور باپ کا نام لے کر نہ پکارے، شریعت کے اندر ہے کہ بیٹا باپ کا نام لے کر نہ پکارے نہ بلائے، کیوں؟ یہ بے ادبی کے خلاف ہے، ماں کا بڑا مقام بڑی عزت بڑی عظمت ہے، لیکن وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے نا، اس ماں کو حکم ہے کہ باپ صبح دفتر جا رہا ہو تو اس کے جوتے صاف کرے، اس کے کپڑے استری کرے، اس کے کپڑے دھوئے،
اس کی فرما برداری کرے، جس کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، اس کو فرما برداری اس بات کی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر وہ فرما برداری نہیں کرتی تو اس کے قدموں کے نیچے نہ تجھے جنت مل سکتی ہے نہ اسے جنت مل سکتی ہے۔ ذرا پیار سے کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی آؤ، دیکھو باپ ایک عظمت کی علامت ہوتا ہے۔ بندہ بندوں میں کھڑا ہو کر کہتا ہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں۔ نبی پاک سے جنگ کا موقع تھا، تو جو میری طرف جنگ کا موقع تھا، کفار کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ حضور فرما رہے تھے انا النبی لا کذب۔ یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، اس لیے میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ نبی جھوٹا، نبی اللہ سے بھی جھوٹا نہیں ہوتا، لیکن حضور کس طرح فرما رہے ہیں؟ فرمایا انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ انا ابن عبد المطلب، اس لیے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ میرا دادا شان والا کعبے کا کنجی بردار تھا، وہ کعبے کا متولی تھا، وہ قریش کا سردار تھا، میں سردار کا بیٹا ہوں، اور جو سردار کا بیٹا وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اور پتہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر دو ہی تو سردار ہیں، ایک نبی سردار ہے امت کا، ایک علی سردار ہے امت کا۔ ہاں حضور نے فرمایا میرا اور علی کا درجہ امت پر اس طرح ہے جس طرح باپ کا درجہ ہے۔ علی بھی باپ کی حیثیت رکھتا ہے، میں محمد بھی امت پر باپ کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اب سنو، مولا علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر نا مولا علی کا ہاتھ پکڑا، تو جو میری طرف کر دے، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ سبحان اللہ، سبحان من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ دلی زور سے کو سبحان اللہ۔ حضور نے اعلان فرمایا نا، بہت بڑا اعزاز تھا۔ آج لوگ اس کو بھی ختم کر، میں نے کچھ مولوی ایسے بھی دیکھے، ایک مولوی کہنے لگا مولا کا جو معنی ہے نا، مولا کا معنی دوست ہوتا ہے۔ میں نے کہا جتنی مرضیاں ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھ لو، دوست بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن میں نے کہا ہم مولا کا وہ معنی مانیں گے جو حضور نے فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو حضور کو اپنا دوست سمجھتا ہے نا، پھر علی کو دوست مان لے۔ نبی تیرا دوست ہے؟ کہنے لگا نہیں، نبی تو دوست نہیں ہوتا۔ میں نے کہا حضور نے فرمایا جس معنی میں مولا ہوں نا، اسی معنی میں علی مولا ہے۔ اب علی نے ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے باپ کی شان پڑھی ہے، بیان کی ہے، اور اب میں کہ باپ کی عظمت کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، لیکن مولا علی کی شان سبحان اللہ ہر بندے کو برداشت نہیں ہوتی۔ میں اگلے دن ایک جگہ باپ ماں باپ کی شان بیان کرنی ہو تو ظاہر ہے مولا علی تو ہر جگہ دین، تو میں نے بیان کی تو ایک بندہ، میں وہ آگے بیٹھا ہوا تھا، 5 منٹ گزر گیا، میں نے سمجھا کہ اگر یہ 5 منٹ میں نے اور بیان کی نا، یا اوپر سے پھٹ جائے گا یا نیچے سے یا آگے سے یا پیچھے سے پھٹ جائے گا، کوئی دھماکہ نہ ہو جائے۔ چپ کر گیا میں، اللہ کی قسم، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھ کر یہ کہا تھا کہ میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے۔ آج بھی حاجی محمد نواز گجر، میرا بھائی خادم حسین، مظہر نواز، محمد اعجاز، اظہر اقبال، اس کے والد کی دعا کا موقع ہے، مجھے پتہ ہے پنجتن پاک کا نام لیا جائے، آل محمد کا ذکر کیا جائے، اللہ اس بندے کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ علماء سے محبت کرنے والا، یہ حافظ قرآن سے محبت کرنے والا، آپ مسجد کے قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ صبح بتا کر نا رو پڑے، میرے کہنے لگے حاجی صاحب میرے نال انج پیار کر دے سن جویں اپنے بچیاں نال پیار کر دے سن۔ یار یہ مسافر ہے، تیسرا چوتھا ضلع بنتا ہے، اس مسجد کے اندر ابھی امامت کراتے ہیں، ان کے ساتھ حاجی صاحب کا یہ پیار تھا، اپنا مقام دیا ہوا تھا، مکمل رہائش، اور
بعض مرتبہ کھانا بھی اپنے گھر سے. تو یہ جو محبت ہوتی ہے نا, یہ جو پیار ہوتا ہے علماء کے ساتھ, دین کے ساتھ, یہ رسول اللہ سے وفا ہے. ہاں, کملی والے سے وفا ہے. کی محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں. آ گیا دعا کا موقع بھی بن گیا, بس میری آخری بات مکمل ہو گئی. پیار سے ایک مرتبہ پڑھ لو. میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ذرا پیار سے پڑھ لو. میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا, اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات. مولا علی کا ذکر کیا جائے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے. یہ ممبر بنائی آل محمد کی تعریف کے لیے, اس پر اگر ان کی تعریف نہ کی جائے حق کی ادا نہیں ہوتا. وہ مولوی جو اس ممبر پر بیٹھ کر ان کی تعریف نہیں کرتا مقروض مر جاتا ہے, قیامت کے دن کبھی نہیں چھوٹے گا اللہ کی گرفت سے. میں نے ذکر علی ہی تو بس ہے کیا, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ذرا پیار سے کہہ دیں. میں نے ذکر علی ہی, میں نے ذکر علی تو بس ہے کیا, اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا, ان سے راضی ہوئے ہیں رسول خدا, اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. حضور نے اعلان فرمایا, بس آخری جملہ اعلان فرمایا من کنت مولا فاز علی المولا, جس کا میں مولا علی مولا. 1.25 لاکھ صحابہ تھے, پہلی صف پر حضرت عمر فاروق تھے. ذرا پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں آخری صف پر تھا. فرماتے ہیں میں نے دیکھا جب حضور نے اعلان کیا نا من کنت مولا فاز علی المولا, تو حضرت عمر پہلی صف سے کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہو کر جو جملہ بولا نا ذرا سنو. فرماتے ہیں مرحبا مرحبا یابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو. اچھا حضرت عمر یہ بھی کہہ سکتے تھے اے علی تجھے مبارک ہو, علی تجھے مبارک ہو, لیکن فرمایا ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. تو یار میدان میں نام اس کے باپ کا لیا جاتا ہے جس کا باپ بڑا سردار ہو. پتا چلا کہ صحابہ بھی جانتے تھے علی عام کسی کا بیٹا نہیں, علی سردار کا بیٹا ہے, ابو طالب کا بیٹا ہے. مرحبا یابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, مبارک ہو. انت مولائی تو مولا کل مومن, تو میرا بھی مولا ہے, تو ہر مومن کا مولا ہے, اور جو تجھے مولا نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. علی کیا ہے کائنات کا مولا ہے, علی مومنوں کا, زور سے بولو علی مومنوں کا مولا ہے. بلند آواز سے علی مومنوں کا مولا ہے, بلند آواز سے علی مومنوں کا مولا ہے. من کنت مولا فاز علی المولا, جس کا میں مولا اس کا. ڈیلی نہیں, تقریر تو ختم ہو گئی. جس کا میں مولا اس کا, ہاتھ بلند کر کے, جس کا میں مولا اس کا. اللہ کی قسمیں اتو اللہ کھانا دینا, ہاتھ چکو اینڈ کرو, نہ بھی چکو تو ایڈا مسئلہ نہیں. لیکن علی دا ذکر وہ ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون دے موقع ہوتے اپنا بھی ہاتھ چکیا سی تے علی دا ہاتھ بھی چکیا. میں کہ علی دے علی دا تے نہ ہے کہ جدے ہوتے ایک ہاتھ نہیں دو بھی ہاتھ چکنے چاہیے. جس کا میں مولا اس کا علی, جس کا میں مولا اس کا علی. فرمایا حضرت عمر نے فرمایا مرحبا یابن ابی طالب, ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو, ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. پتا چلا ابو طالب بے نام بندہ نہیں ہے, بے شک. ابو طالب محسن اسلام ہے, ابو طالب محسن رسالت ہے. اس کے کندھوں پر 14 طبق رسول کھیلا کرتا تھا. اللہ کی قسم اس کی گود کے اندر اللہ کا رسول پلتا رہا, رسالت پلتی رہی, نبوت پلتی رہی. 15 سال میں چھڑ کے جاؤں. حضرت فاطمہ بنت اسد کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں رسول اللہ کھاتے. ہاں حضرات, میں نے یہ سارا ذکر کیا
تو میں عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ باپ جو ہے نا یہ شان ہوتا ہے. حضرت علی بڑے ہیں نا, بڑی شان ہے نا حضرت علی, کائنات کے مولا ہے. اس کے باوجود پہچان کیا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. زور سے ذرا کہ سبحان اللہ. آج خادم حسین ہو, مظہر نواز ہو, اظہر اقبال ہو, اعجاز احمد ہو, ان کو اللہ تعالیٰ بڑی عزتیں دے. اور سچی بات ہے انہوں نے اپنے باپ کی جو خدمت کی ہے نا حق ادا کر دیا. مجھے پتہ ہے جو یہاں تھے وہ بھی کرتے. خادم حسین کو میں نے دیکھا, اور وقتاً فوقتاً ایک بھائی بھی یہاں رہا, اور جو باہر ہوتے تھے ان کو بھی باپ کی فکر ہوتی تھی, اور باپ کی صحیح خدمت کی ہے, حق ادا کی ہے. دعا یہ کرو اللہ تعالیٰ اس طرح کے تابع دار بیٹے سب کو عطا فرمائے. بلند آواز سے دعا. اور انہوں نے جو خدمت کی ہے اپنے باپ کی, اللہ پاک اس دنیا کے اندر بھی اس کا اجر دے, اور اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر بھی اجر دے. اللہ تعالیٰ باپ کی خدمت کا اجر ضرور دیتا ہے. مولانا روم نے لکھا ہے ایک واقعہ, کہتے ہیں ایک بندہ تھا تو بوڑھا ہو گیا. جب بوڑھا ہو گیا, بچہ جوان ہو گیا, اس کی شادی کر دی, اس کی بیوی ماڈرن قسم کی بیوی آ گئی. باپ بوڑھا ہے, وہ کھانستا بھی ہے, وہ تھوک بھی پھینکتا ہے. تو بیوی نے کہا, اس نے کہا اس طرح کر, تیرے باپ کی یہ تھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اس کا کھانسنا برداشت نہیں ہوتا, بیماری گھر میں پھیلتی ہے, اللہ نے بچہ بھی ہمیں دیا, یہ بھی بیمار ہو جائے گا, اس کو بیماری لگ جائے گی, یہ مر جائے گا, تو اس باپ کا کوئی بندوبست کر. اس نے نا دروازے کے ساتھ چھوٹا سا کوٹھڑا بنا کے باپ کو منتقل کر دیا. بیوی کو برداشت نہیں تھا, کچھ عرصہ گزرا, اس نے کہا نہیں وہاں سونے نہیں دیتا, اونچی اونچی خراٹے لیتا ہے, اس کو یہاں سے بھی نکال دے. اب بیوی کی بات مانتے ہوئے مولانا روم نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ وہ اس نے باپ سے کہا بابا میں تجھے جنگل میں چھوڑ آتا ہوں. اس نے کہا بیٹا میں جا نہیں سکتا. اس نے کہا تو جا نہیں سکتا, میں خود چھوڑ آتا ہوں, یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں, جنگل میں چھوڑ آتا ہوں, زندگی کے کچھ دن ہے وہاں پر گزار لے, میرا گھر اجڑ جائے گا تیری کھانسنے کی وجہ سے, تیری بیماری کی وجہ سے. کہتے ہیں وہ اپنے باپ کو لے کر پھٹا ہوا پرانا کمبل لے کر نا نکلا. تو وہ جو بچہ تھا نا, اس کا چھوٹا بچہ, وہ کہنے لگا ابا میں بھی ساتھ جاؤں گا. وہ بھی ساتھ گیا. جنگل میں ایک درخت تھا, اس کے ساتھ ٹیک لگائی, اوپر کمبل دیا, کہا بابا میں کبھی کبھی آیا کروں گا, تیرا پتہ کر جایا کروں گا, تو فکر نہ کرنا, میں جا رہا ہوں. پیچھے مڑنے لگا, وہ چھوٹا بچہ آگے بڑھا, کہتا ہے ابا ایک منٹ رک جا. اس نے کمبل کو پکڑا, درمیان سے کاٹ کے نا آدھا اس نے کندھے پہ رکھا, باپ کے ساتھ, کہتا ہے چل بابا. وہ کہنے لگا بیٹا دیکھ پھٹا ہوا ایک ہی کمبل تھا, وہ بابے کو دیا ہے, تو نے وہ بھی آدھا لے لیا ہے. اس نے کہا بابا یہ لیا اس لیے ہے کہ ابھی میں جوان ہونے والا ہوں, تو بوڑھا ہو جائے گا نا تو پھر مجھے نیا کمبل نہ لینا پڑے, یہ کمبل لے کر تجھے بھی یہاں پھینک جاؤں گا. تو باپ کی آنکھیں کھل گئی. مولانا روم نے اس واقعہ سے یہ درس دیا ہے, فرمایا اگر دنیا کے اندر باپ کی خدمت کرو گے تو تمہاری خدمت ہوگی, اگر باپ کو حقیر جانو گے تو تمہاری خبر کوئی نہیں لے گا. اس لیے نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے بیٹوں, میں آپ کی خدمت کے اندر یہ گزارش کروں گا اس پاک محفل کے حوالے سے ہاتھ جوڑ کر, باپ اگر گھر میں موجود ہے تو یہ غنیمت جانو, اللہ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ ہے, باپ کو راضی کرو, اللہ راضی ہو جائے گا. اور اگر جنت کی خوشبو سونگنی ہے تو صبح ماں کے قدموں کو بوسہ دیا کرو, ماں راضی ہو گئی تو رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی, اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد
لکم دینکم ولی دین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف ألفا ألفا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. قرة عيني بك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حضرات گرامی ماشاءاللہ جزاک اللہ. حاجی محمد نواز مرحوم ان کے بیٹوں نے جنازہ گاہ کے لیے اپنے والد صاحب کی سال ثواب کی خاطر 50,000 روپیہ دیا ہے اور اس مسجد کے لیے جامع مسجد کے لیے 5,000 روپیہ, چھوٹی مسجد کے لیے 1,000 روپیہ اور جو دربار ہیں تمام درباروں کے لیے 1,000 روپیہ. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت قبول فرمائے. تمام حضرات ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے استاد صاحب کی خدمت میں.
تمام حضرات نے جو پڑھا ہے وہ بھی اللہ کا سب کی طرف سے قبول کیا. اور قاری نور الہدیٰ صاحب جن کا میں نے ذکر کیا ہے، حاجی صاحب کو بڑا ان سے پیار تھا، بڑی ان کی سرپرستی کرتے تھے. تو قاری صاحب کا جو اپنا پیچھے ان کے والد صاحب کا مدرسہ ہے، وہاں سے طالب علموں نے حاجی صاحب کے لیے 101 قرآن پاک کا ختم کیا. 101 قرآن پاک کا ختم شریف پڑھ کر حاجی صاحب کی سال ثواب کی اسکول شریف کی محفل کے اندر بھیجا ہے. ماشاءاللہ اگر دین والوں دینداروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو کتنا اللہ پاک اس کا اجر عطا فرماتا ہے. تو آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی ملت کرتے ہیں، اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کا بھی ثواب، اور جو کچھ پیش کیا گیا ہے، اور بیٹوں نے جو مسجدوں کو درباروں کو ان کی خدمت کی ہے اللہ کے دربار میں اور جنازہ گاہ کے لیے، یہ سب اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعائے خیر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. الہ العالمین اس تمام کلام شریف کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما لے. حاضرین نے جو سورہ فاتحہ پڑھی، قرآن شریف پڑھا، درود پاک پڑھا، میرے مولا اس محفل کے اندر جو نعت خوانی ہوئی، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اور جو بیان ہوا تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر ہوا، حضور کی آل اطہار کی شان و عظمت، حضور کے صحابہ کرام کی شان و عظمت کا ذکر ہوا. میرے مولا اس کو ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کو قبول فرما. قاری صاحب کے مدرسہ سے جتنے قرآن پاک 101 مرتبہ پڑھ کر آج کی محفل کے لیے بھیجے گئے، میرے مولا وہ کلام شریف کی تلاوت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. بچوں نے، حاجی صاحب کے بیٹوں نے جو جنازہ گاہ کی، مسجدوں کی اور درباروں کی خدمت کی ہے، میرے مولا اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. اس کا جتنا ثواب پڑھنے پڑھانے کا، سننے سنانے کا، صدقہ خیرات کا اور تیری راستے کے اندر خرچ کرنے کا ثواب تو نے ہمیں عطا فرمایا. حضور کو نور شاف یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول فرما لے. حضور کے صدقے تمام انبیاء و مرسلین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد اطہار آدم علیہ السلام تک، حضور کے والدین کریمین، حضور کی ازواج مطہرات، حضور کی بیٹیاں بیٹے، نواسی نواسی، خاندان، نانک دادک، سب اہل ایمان بالخصوص پائنتر پاک کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول اور منظور فرما لے. تمام آئمہ کرام، آئمہ اہل بیت اطہار، آئمہ فقہاء، آئمہ محدثین، آئمہ مفسرین، سب کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و منظور فرما. میرے مولا تمام اولیاء کرام، حضور کے تمام صحابہ کے بعد علیہ الرضوان بالخصوص خلفائے راشدین، اشرف مبشرہ، مہاجرین و انصار، تابعین، تبع تابعین، صالحین امت، اولیاء کرام، حضور سیدنا غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، میرا محی الدین غوث اعظم بغداد والی سرکار، ان کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے قبول و منظور فرما لے. یا اللہ میں نے جتنے نبیوں کے، رسولوں کے، انبیاء مرسلین کے، اہل بیت اطہار کے، پائنتر پاک کے، آئمہ طاہرین کے، صحابہ رسول کے اسماء مبارک تیری بارگاہ کے اندر پیش کیے، پاک اسماء کا صدقہ جو تلاوت کی گئی، جو کچھ ذکر و اذکار کیا گئی، سب کا ثواب بالخصوص حضور کی چادر رحمت کا صدقہ حاجی محمد نواز مرحوم کی روح کو احسان کرتے ہیں قبول اور منظور فرما، اور ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا. قبر کے اندر یا اللہ ان کو راحت اور سکون قرآن پاک کی آیات اور رحمت کی وجہ سے عطا فرما دے. میرے مولا اپنے پیارے محبوب کی جو توصیف و ثنا بدعت سرائی کی گئی، اس کے صدقے حاجی محمد نواز کی قبر کو روشن فرما دے. میرے مولا ان کی قبر کی منزل آسان فرما دے. میرے مولا دنیا کے اندر جو نیک کام کیے ان کا اجر عظیم ان کو قبر کے اندر عطا فرما دے. یا اللہ جو گناہ سرزد ہوئے، چھوٹے بڑے، صغیرہ کبیرہ، قصدن ساون، درستہ نادرستہ، سارے کے سارے حضور کی رحمت کا صدقہ، حضور کی آل پاک کا صدقہ، حضور کے صحابہ کا صدقہ ان کی معافی عطا فرما دے. یا اللہ جتنے بندے تیری بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ نماز جنازہ
جنازہ میں بھی کثیر تعداد لوگوں کی موجود تھی، آج بھی مسجد سے باہر بھی لوگ موجود ہیں۔ یا اللہ یہ سارے کے سارے بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، تیری بارگاہ سے رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے سارے حاضر ہیں۔ یا اللہ ہم خطا کار لوگ ہیں، لیکن تجھے اپنے محبوب کا صدقہ، محبوب کی آل اطہار کا صدقہ، اپنی پیاری نسبتوں کا صدقہ میرے مولا حاجی صاحب کی آخرت کی منزل آسان فرما، ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، کروٹ کروٹ جنت الفردوس کی خوشیاں عطا فرما میرے مولا، قبر کے اندر حضور کی زیارت نصیب فرما، حشر کے دن پیارے کملی والے آقا کی شفاعت عطا فرما، اہل بیت اطہار کی شفاعت عطا فرما، صحابہ کبار کی شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعائیں حاجی صاحب کے حق میں قبول فرما، ان کے بچوں نے جو باپ کی خدمت کی ہے میرے مولا اس کا ان کو دنیا اور آخرت کے اندر اجر عظیم عطا فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، علم کا نور عطا فرما، ہر قسم کی آسمانی بلاؤں زمینی حادثوں سے، نظر بد سے، شر شیطان سے محفوظ فرما۔ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں حاضرین جن کے والدین فوت ہو گئے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا ہے میرے مولا ان کی بخشش اور مغفرت فرما دے، جس قبرستان میں مدفون ہے اس قبرستان پر رحمت نازل فرما دے، جن کے والدین زندہ ہیں میرے مولا ان کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کی بغاوت اور سرکشی سے بچا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہمارے جرم معاف فرما دے، اپنے پیارے نبی کی شان کا صدقہ، حضور کی آل کا صدقہ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہم پر کرم فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی دہشت وحشت سے نجات عطا فرما، فتنوں سے نجات عطا فرما، مہنگائی اور بے حیائی کے فتنوں سے نجات عطا فرما، موذی مرض پوری دنیا کے اندر جو وائرس پھیلا ہے میرے مولا اس کورونا کی بیماری سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما، مولا کرم فرما دے، اس امتحان کو دور فرما دے، یا اللہ انسانیت کو اس بیماری سے نجات عطا فرما، یا اللہ کرم فرما خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔